الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوتهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله العظيم. بزرگان ملت، علماء کرام، ذمہ داران محفل، نوجوانان اسلام، عزیز دوستو، بزرگ ساتھیوں، معزز خواتین، میری دینی ماؤں اور میری دینی بہنوں، تعریف و توصیف، تعظیم و تکریم اور حمد و ثنا کی مستحق اللہ ہی کی ذات بابرکت ہے، جو مالک تقدیر بھی ہے اور زندگیوں کی رہنما بھی۔ درود و سلام اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اطاعت اور پیروی عین اللہ کی اطاعت اور پیروی ہے، جن کا بتایا ہوا راستہ سچا ہے اور اس کے علاوہ تمام راستے غلط اور باطل ہیں۔ اس دنیا میں رب ذوالجلال نے تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے افضل اور اعلیٰ بنا کر پیدا کیا، اور اس اشرف المخلوقات حضرت انسان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کو جاری کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت و سجود کے لیے فرشتوں کی جماعتیں کافی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور ان کی فضیلت علم کی بنیاد پر رکھی۔ انسان کو جو فضیلت، جو مقام، جو مرتبہ دیا گیا، وہ علم کی بنیاد پر دیا گیا۔ فرشتوں نے کیا کہا، اللہ نے جواب میں کیا کہا، اس کو آپ نے بارہا سنا، ایک مرتبہ پھر قرآن کی زبان میں سنیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا جانشین بھیجنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ آپ ایک ایسی قوم کو زمین پر بھیجیں گے جو خون پھیلائے گی، فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی عظمت بیان کرتے ہیں کہ ہم کافی نہیں ہیں۔ جواب آیا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو حضرت انسان کا مقام اور مرتبہ علم کی بنیاد پر دیا گیا۔ انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ میری ماؤں، میری بہنوں، اس وقت اس پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا نام لینے والی اور اس کے رسول کے راستے کو اپنانے والی اس قوم کے لیے جو پریشانیاں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ استاد محترم مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہندوستان کے آسمان پر ہر دن نکلنے والا سورج امت مسلمہ کے لیے ایک نئی آفت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ لہٰذا اس ملک میں نہیں بلکہ اس پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو امت مسلمہ کے لیے پریشانیوں کا سبب ہمیشہ رہا اور شاید آئندہ بھی رہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والی اس قوم کے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، کوئی ملٹری نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے، بڑے سے بڑے نوبل پرائز مسلمانوں کے پاس نہیں ہے،
دنیا کی تجارت مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے جو ہے طاقتور ہتھیار مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس ہیں بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی اسلامی مملکت ہے جسے کہا جائے کہ صاحب یہ 100% اسلامی ہے۔ پھر آخر دنیا ہم سے پریشان کیوں ہے؟ علمی طور پر بچھڑے ہوئے، اخلاقی طور پر گرے ہوئے، معاشی طور پر کمزور اور لاچار، اس کے باوجود ساری دنیا صرف ہمارے معاملے میں اتنی پریشان کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا یہ کہتی ہے ان کے پاس کچھ رہے نہ رہے، لیکن جب تک ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے، خدا کی زمین پر انقلاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ساری دنیا کو جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ ہماری ایمانی طاقت اور قوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام اور مرتبے کو بتایا، آسمان زمین ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، لیکن کہیں ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کے طور پر پیش نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے آسمان بنایا تو احسان کیا، زمین بنائی تو احسان کی، بلکہ قرآن نے اس کا ذکر کیا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو ہم نے میخوں کی طرح گاڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو لباس، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو تمہاری روزی کمانے کا ذریعہ، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے سروں پر 7 مضبوط آسمان بنائے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اس آسمان میں آگ کی طرح دمکنے والا اور چمکنے والا سورج میں نے پیدا کیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بڑی بڑی پانی کی بالٹیوں کی شکل میں بادل ہم نے لٹکائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے بارش برسائی، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اس سے ہم نے اناج اگایا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور پیدا کیے اور ترکاریاں پیدا کی، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اور کھجور ہم نے پیدا کیے، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گنجان باغ ہم نے بنائے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، بہت سے میوے اور اناجات، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، فروٹ تمہارے لیے، اس کے چھلکے تمہارے جانوروں کے لیے، یہ سب میں نے تمہارے لیے بنائے۔ لیکن اس کائنات میں دیکھو، کبھی سورج چاند کے وقت، چاند کبھی سورج کے وقت، ستارے دن میں، یا جو ہے سورج رات میں نکلا ہو، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کبھی سورج رات میں اور کبھی سورج چاند کے آگے نہیں گیا اور چاند سورج کے وقت میں نہیں آیا، دن اور رات نے کبھی اپنا وقت نہیں بدلا، کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر سیارہ تیرے رب کے حکم سے اپنے محور میں گردش کر رہا ہے۔ اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، اگر یہ انسان کو نظر نہ آئے تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ میں غور کرو تو مجھے پہچان لوگے، مجھے پہچان لوگے۔ اس ایک آنکھ دکھنے والی ایک آنکھ ہے، کتنے ملین کیمرے اس آنکھ کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ آپ کھا کر آرام سے سو جاتے ہیں، ہضم کا نظام قدرت چلاتی ہے، جو چاہے پی لیتے ہیں، زہریلا مواد کڈنی کے ذریعے فلٹر کر کے پیشاب کی شکل میں قدرت باہر نکالتی ہے۔ جہاں کڈنی خراب ہوئی ڈائلیسس کو جائیے صاحب، ڈائلیسس کی مشین میں خون کو دوڑتے کبھی دیکھا آپ نے؟ جو دوڑ جس تیزی سے خون دوڑتا ہے آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا، اور انسان کا گردہ اس مشین کے مقابلے 10,000 گنا زیادہ کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اور اتنا دینے کے بعد آسمان و زمین کا رب کہتا ہے یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ چاند، یہ بادل، یہ اناج، یہ پھل، یہ پھول، یہ سب کچھ اے انسان میں نے تیرے لیے پیدا کیا، اور تجھے میں نے میرے لیے پیدا کیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا، آخر ہم کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تم پر 2 احسان کیے۔ پورے قرآن میں یہ 2 احسان کے سوا اللہ نے کسی اور احسان کا ذکر نہیں کیا، نعمتوں کا ذکر کیا۔ عجیب ہے، علماء یہاں بیٹھے ہیں، ذرا غور سے کریں۔ پہلے احسان کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ۔ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی ہے۔ یہ پہلا احسان کہ اللہ نے ہم کو کلمے کی دولت دی، ہدایت عطا کی۔ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو آپ اور میں نہ جانے کس کس کے سامنے سر جھکاتے، کس کس کی جے جے کار کرتے، کس کس کو آواز لگاتے، کبھی پیشاب، کبھی گوبر، کبھی پتھر، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ وہ ہمارا معبود ہوتا، اللہ نے ہر دروازے سے ہٹایا، ہدایت کے ذریعے ہمیں اپنے در کا بھکاری بنایا۔ یہ مالک کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم پر احسان دیا۔ احسان، ہدایت کو معمولی نہ سمجھیے، ہدایت کو معمولی نہ سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت نوح مانگتے رہ گئے، ان کے بیٹے کو ہدایت نہ ملی۔ حضرت ابراہیم گڑ گڑاتے رہ گئے، ان کے والد کو جو ہے ہدایت نہ ملی۔ حضرت لوط جو ہے روتے رہ گئے، ان کی بیوی کو ہدایت نہ ملی۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے رہ گئے، لیکن آپ کے چچا ابو طالب کو ہدایت نہ ملی۔ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول غم زدہ تھے۔ جبریل امین نے آ کر فرمایا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے میرے محبوب، آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، آپ کا کام میری باتوں کو پہنچانا ہے، ہدایت کے لیے لوگوں کے دلوں کو کھولنا اللہ کہتا ہے وہ میرا کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسلام کی دولت کو معمولی نہ سمجھیے۔ یہ بازاروں میں بکنے والی، غیر ملکوں سے امپورٹ یا یہاں سے ایکسپورٹ کی جانے والی، کسی زمین سے اگائی جانے والی، کسی درخت سے توڑ کر لائی جانے والی چیز نہیں ہے، ملتی اس کو ہے جس کو رب چاہتا ہے۔ حضرت سعدی نے کہا حسن ز بصرہ بلال حبس صہیب ز روم زخا کے مکہ بو جہل چب العجبیس۔ حضرت حسن بصرہ سے آئے، حضرت صہیب روم سے آئے، حضرت سلمان فارس سے آئے، سب کو ہدایت کی دولت ملی۔ مکے کی زمین پر نبوت کا سورج طلوع ہوا، وہاں کا رہنے والا ابو جہل اسے ہدایت نہ مل سکی۔ زخا کے مکہ بو جہل چب العجبیس۔ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کیجئے، اللہ نے یہ دولت آپ کو عطا کی ہے جو دولت حضرت نوح اپنے بیٹے کو نہ دلا سکے، حضرت لوط اپنی بیوی کو نہ دلا سکے، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہ دلا سکے، سرور کائنات اپنے چچا کو نہ دلا سکے۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے بلا کسی مشقت کے اللہ نے یہ دولت سے ہمیں مالا مال کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ اس دولت کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ آسمان و زمین کا رب کہتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، روشنی اور تاریکی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، دھوپ اور چھاؤں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتا ہے جسے میں ہدایت دوں اور جسے میں گمراہ کر دوں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
تو اپنے مسلمان ہونے پر فخر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ میں سب سے بڑا احسان ہے جو میں نے تم پر کیا۔ اور دوسرا احسان کیا ہے سنیے، دل تھام کر سنیے۔ دوسرا احسان اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آسمان زمین ستارے سیارے نہیں ہیں، میں نے دوسرا احسان، پہلا احسان میں نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی، اور دوسرا احسان کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ دوسرا احسان میں نے تم پر کیا کہ میں نے تمہیں محمد جیسا رسول دیا ہے، میں نے تمہیں محمد جیسا رسول دیا ہے۔ اللہ اکبر! آخر اللہ کے رسول کتنا بڑا احسان ہے ہم پر۔ کیوں نہ ہو اس دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ، گوتم بدھ، حضرت موسیٰ، ان سب کی تاریخ 6 سال 6 مہینے کچھ مہینے میکزیمم 30 سال کی تاریخ ہے۔ ایک اکیلے اللہ کے رسول ہیں جن کی 63 سالہ زندگی کے 63 سیکنڈ بھی تاریخ میں محفوظ ہیں، تاریخ میں محفوظ ہیں۔ 1400 صحابہ نے حضور کی سیرت بیان کی، وہ 1400 صحابہ کا ڈاٹا موجود ہے، وہ کس خاندان کے ہیں، کس قبیلے کے ہیں، پیدا کب ہوئے، کب مرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ اور حضور کی دعوت، حضور کے پیغام کے مقام کو سمجھیے۔ ایک مرتبہ انگلینڈ کے سفر پر رابندر ناتھ ٹیگور اور مولانا سید سلیمان ندوی، یہ دونوں ایک ہی جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے رابندر ناتھ ٹیگور سے پوچھا، ٹیگور جی، راجہ رام موہن رائے نے ہندوستان میں ایک نیا دین پیش کیا، ہر دین کی اچھائیوں کو لے کر، لیکن وہ دین چل کیوں نہیں سکا، وہ دین چل کیوں نہیں سکا؟ تو رابندر ناتھ ٹیگور کے جملے سنیے۔ اس نے کہا سید صاحب، اس نے تمام مذہبوں کی اچھائیاں لے کر ایک دین بنا دیا، اور وہ دین اس لیے نہیں چل سکا کہ اس کے پاس اس دین کو چلانے کے لیے رول ماڈل نہیں تھا۔ اسلام کامیاب اس لیے ہے کہ تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پوری کی پوری رول ماڈل ہے۔ یہ رابندر ناتھ ٹیگور کے جملے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 23 سالہ زندگی میں انقلاب برپا کیا، سیاست میں، عقیدوں میں، اخلاق کے اندر، خاندانی نظام میں، معیشت میں، معاشرت میں، تمام چیزوں کے اندر اللہ کے رسول نے انقلاب برپا کیا۔ آج دنیا اسی لیے کہیں بھی اسلام کا نام اگر کوئی لے، یہ پوری دنیا میں جو جنگ چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اسلام کی اچھائیاں معلوم نہیں ہیں، معلوم ہیں۔ کہیں بھی کوئی اسلام کے سسٹم کی بات کرے گا، آپ نماز پڑھیے، آپ تہجد پڑھیے، آپ داڑھی رکھیے، آپ کرتا پہنیے، آپ جو ہے ہاتھ میں تسبیح تھامیے، غیروں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن اسلام کے نظام کی بات مت کرو، اسلام کے سسٹم کی بات مت کرو۔ کیوں اسلام کے سسٹم کی بات نہ کریں؟ قریب میں کیرلا کے ایک مصنف نے لکھا، رنجیت لال مادھون نے کہا کہ 1600 بلین ڈالر سالانہ شراب کا کاروبار ہوتا ہے، 400 بلین ڈالر جسم فروشی کا دھندا ہوتا ہے، 350 بلین ڈالر نشے کی دوائیں بیچی جاتی ہیں، 100 بلین ڈالر کے اندر جو ہے نقلی حصص قائم کر کے ان کو بیچا جاتا ہے، 100 بلین ڈالر کے اندر گندی اور ننگی فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ پورے 850 ملین نہیں بلین ڈالر کا کاروبار پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ 850 بلین ڈالر کے بزنس کے خلاف اکیلا اسلام کھڑا ہوا ہے، اکیلا اسلام کھڑا ہوا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ جس دن اسلام غالب آئے گا، نشہ بند ہوگا، شراب بند ہوگی، جسم فروشی بند ہوگی، نقلی ادویہ کا سلسلہ تھمے گا، ساری چیزیں رکیں گی۔
اس لیے دنیا کبھی آسانی سے اسلام کو نہ ہضم کر سکتی ہے نہ قبول کر سکتی ہے، اسی لیے نئے نئے نام دے کر دنیا کیا کیا کرتی ہے صاحب۔ عراق کو صدام کے نام پہ برباد کیا، لیبیا کو کرنل معمر قذافی کے نام پہ برباد کیا، حافظ بشار الاسد کی حمایت کے نام پر سیریا کو تباہ کر کے رکھ دیا، محمد بن سلمان کو ریڈی کر کے بھیجا، ساری اسلامی تاریخ کو تہہ خانے میں ڈالنے کے منصوبے چلا رہے ہیں۔ فلسطین کی زمین وہ اپنی ہی زمین کے جو پورے حصے پر زبردستی قابض ہو کر بیٹھے۔ تعجب ہوتا ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی دنیا کو سکون نہیں ہوا، وہ پریشان ہیں کہ آخر یہ پود آتی کہاں سے ہے، آتی کہاں سے ہے۔ اب ان کو معلوم ہو گیا کہ جب تک مسلمان عورت کو نہیں بگاڑیں گے اس وقت تک دین کبھی مرے گا نہیں۔ دین، ایک ماں، مسلمان ماں اپنے بچے کو دودھ کے ساتھ توحید کا عقیدہ، اللہ کے رسول کی محبت، صحابہ کی عظمت گھول کر پلاتی ہے۔ اس کی گود کو اجاڑو، اور اس کے لیے انہوں نے بے حیائی لائی، بد کرداری لائی، بغاوتیں لے کر آئیں۔ آج مسلمان بچیوں میں جو ارتداد کے فتنے ہیں، دین کو چھوڑ کر چلے جانے کی بات ہے، نقلی اور جھوٹی محبتوں میں پھنسنے کے جو ذکر ہیں، یہ سب انہی چالوں کی ایک ایک چیز ہے۔ عقیدے بگاڑے گئے، تہذیب بگاڑی گئی، تمدن بگاڑے گئے، ثقافتیں بگاڑی گئیں، اور ہم بڑے مزے میں رہے، بڑے مزے میں رہے۔ ترقی ترقی ترقی، کون سی ترقی ہے؟ ہم پوری دنیا کو توحید کا سبق دینے کو آئے۔ آج مسلمان کے عقیدے توحید کا حال، صبح فجر کے بعد نکلو، ہمارے مسلمان گلیوں کے اندر چوراہوں پر پھوٹے ہوئے انڈے ملیں گے، صدقے کی ہانڈیاں پھوٹی ہوئی ملیں گی، کہیں دھاگے ملیں گے، کہیں جادو کے تماشے ملیں گے، ہر گھر کے اندر شیشیاں لٹک رہی ہیں، کہیں پھٹکڑی جھول رہی ہے، کہیں دیوار میں تمغے ٹھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، جس نے اس دنیا کو توحید کا سبق دینا تھا وہ اس قدر وہم پرستی کا علم بردار بن جائے گا؟ ذرا سوچ کر دیکھیے، جس گود کے اندر وہم پرستی پھیلتی ہو اس کی اولاد کبھی ابو عبیدہ ابن جراح، خالد ابن ولید، عمر بن عاص بن سکتی ہیں؟ کیسے بنے گی صاحب، کیسے بنے گی؟ ارے عقیدے تو منٹوں میں بک رہے ہیں۔ جہاں ہماری عورت کو 4 دن بخار نہیں چھوٹا، فوراً یاد آتا ہے ننن نے جادو کر دیا، جٹھانی نے کر دیا، دیورانی نے کر دیا، اس نے جو آئس کریم 3 دن لگاتار کھایا وہ بھول گئے، وہ بھول گئی۔ افسوس، صد افسوس، صد افسوس۔ مرد، ہم پوری دنیا کی تقدیر بتانے والے، اس دنیا میں نہیں آخرت میں انسانوں کو جنت کا راستہ بتانے والے، امت محمدیہ 125 روپے دے کر اپنے نام کا فال دیکھ رہی ہے۔ سوچ کر دیکھیے، غیب کی باتیں جاننا چاہتی ہے۔ ارے ارے ارے، کہاں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پہنچایا، اور ہم کس قدر پستی میں گرتے چلے گئے، کس قدر پستی میں گرتے چلے گئے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ جس دن یہ عورت مضبوط ہو جائے گی، اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شہر تو دور، اس ملک کے کسی کونے میں اسلام کے سورج کو غروب ہونے نہیں دیں گے، بشرطے کہ عورت ایمان میں مضبوط ہو جائے۔ اور یہ جب مضبوط ہوگی، جب پتہ چلے گا۔ مدراس کا ایک واقعہ بتاؤں۔ ایک حضرت، 2 مرید بڑے آپس میں جھگڑ پڑے۔ حضرت نے موقع دیکھ کر کہا کس بات پر جھگڑا ہے؟ کہا میرا بنگلہ ہے، یہ چاہ رہا اس کو چاہیے، میں چاہ رہا ہوں مجھے چاہیے۔ پیر صاحب نے آرڈر دیا کہ وہ بنگلہ میرے نام لکھ دو، وہ بنگلہ میرے نام لکھ دو۔ اب گھر گئے، دونوں پریشان۔ دونوں کی بیویوں نے کہا بیوقوف ہیں آپ، بیوقوف ہیں آپ، ایسے کوئی چیز؟ بولے نہیں نہیں حضرت، یہاں بیٹھ کر آسمان کا نظارہ جانتے ہیں، وہ دکھتا ہے اور یہ دکھتا ہے۔ دونوں نے دعوت کی، یہ مدراس کا پریکٹیکل قصہ ہے، پریکٹیکل واقعہ ہے۔ گھر میں مرید کی دعوت ہوئی، حضرت پہنچے۔ جو ہے حضرتوں کی تو عادت ہی رہتی ہے، گوشت مرغا نہ ہو تو جو ہے بھوک اور زیادہ لگنا ہی بند ہو جاتی ہے۔ انہوں نے بھی، عورتوں نے سیدھا سادہ کھانا رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا کھائیے۔ تو جو ہے پیر صاحب غصے میں آئے، کہا بھلا کر بے عزتی کرتے ہو، کوئی گوشت نہیں، کوئی مرغا نہیں، کچھ نہیں۔
پیچھے عورتیں کھڑی تھیں، جھاڑو کا کٹا ہاتھ میں، معلوم نا جو پٹائی کی ہے، چاول کے نیچے دبی ہوئے مرغی نہیں دکھ رہی ہے، تو آسمان کی باتیں کیا بتائے گا؟ تو لہٰذا اللہ نے آپ کو اور مجھے اس امت میں پیدا کیا ہے جس نے جنت کے واقعات ہماری زبان سے اپنے بندوں کو سنوائے ہیں۔ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ قرآن سے جڑیے، اسلام سے جڑیے، اسلامی عقیدوں سے جڑیے، اپنے آپ کو مضبوط بنائیے، اپنے آپ کو مضبوط بنائیے۔ یہ بڑا افسوس کا معاملہ ہے، اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی، گلی گلی کوچہ کوچہ شرم سے سر جھکتا ہے۔ ابھی برار کا ذکر کیا مولانا نے، انہی برار کے علماء کی فہرست اٹھائیے، اس میں آپ کو میرے باپ کا نام بھی ملے گا۔ یہاں سے گیا اتنا دعوت کا کام کہ مندر کے پجاری جس کے سامنے آ کر اسلام کو سمجھ کر جاتے تھے، آج میرے اپنے خاندان میں گھسوں تو میرے خاندان سے توحید طلاق لے کر جا چکی ہے۔ میرے خاندان کے قیمتی پیسے عاملوں کے چکر میں، اتارے چڑھاوے میں، کسی کو جادو، کسی کو جن، کسی کو عاصف، نہ جانے کیا کیا پکڑ کر بیٹھا ہے۔ ایک ایمان چھوٹے گا ساری نحوستیں بیٹھیں گی، ساری نحوستیں بیٹھیں گی۔ میرے بھائی، جب ایک علمی خاندان کا یہ حال ہوگا تو عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ میں اندازہ لگا سکتا ہوں، میں اندازہ لگا سکتا ہوں۔ میری مجبوری ہے، میں دین بیچ رہا ہوں، آپ کی کیا مجبوری ہے؟ آپ کی کیا مجبوری ہے؟ لہٰذا جو دین کو بیچ رہے ہیں وہ تو اللہ کے پاس جواب دہ ہوں گے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ دو احسان کیے، ایک ہدایت دی اور دوسرا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا۔ اس دنیا کو بتاؤ، اسلام کا مقابلہ دنیا کے کسی مذہب سے نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ ہندوستان خصوصاً اور دنیا کا کوئی بھی مذہب، وہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ خیال ہے، وہ خواب ہے۔ ہندو دھرم تو ایک ڈرامہ ہے، ایک ڈرامہ ہے۔ تلسی داس کا، کالی داس کا لکھا ہوا، جہاں پر جتنے کنکر اتنے شنکر والی بات ہوتی ہے۔ یہ دین اسلام ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے۔ دنیا آپ سے دو ہی کام پوچھ رہی ہے، دو ہی کام۔ سنجیدگی سے ذرا بچے ذرا خاموش رہیں۔ یہ دنیا میں ہمارے لیے اتنی پریشانیاں کیوں؟ آپ کو مجھے طے کرنا ہے۔ دنیا چاہتی ہے اس زمین پر نفس کا نظام چلے، نفس کا نظام۔ مسلمان چاہتا ہے اس زمین پر رب کا نظام چلے۔ آپ کو مجھے بس اتنی ہی جنگ ہے۔ پوری دنیا میں اسلام اور اسلام کے مد مقابل جو لوگ ہیں ان کے درمیان یہی ایک جملہ ہے، نفس کا نظام یا رب کا نظام۔ یہ آپ کو اور مجھے طے کرنا ہے، یہ آپ کو اور مجھے طے کرنا ہے۔ جب ہم طے کر لیں گے پھر ہم کو ہمارا دین اور سچائیاں ہماری سمجھ میں ہیں۔ اسلام ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کون تاریخ میں کوئی بتائے کوئی چیز ہے؟ حضرت عمر کا دور خلافت، سکندر کو سکندر اعظم دی گریٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی حکومت کتنی تھی؟ 12 لاکھ کیوبک میل پر تھی۔ حضرت عمر کی حکومت 28 لاکھ کیوبک میل پر تھی، 28 لاکھ کیوبک میل پر تھی۔ اور انصاف، حضرت عمر کے زمانے کا ایک واقعہ سنیے، ایک واقعہ سنیے۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں آئے، بارش ہو رہی تھی، بازو کے گھر کا پرنالہ اور اس کا پانی گر رہا تھا اور اس کے چھینٹے مسجد نبوی کی پہلی صف کے مصلیوں پر گر رہے تھے۔ پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ حضرت عباس کا گھر ہے۔ یہ پرنالہ کس کا ہے؟ کہا یہ انہی کا ہے۔ تو کہا یہ پرنالے کو ہٹا دو، پانی گر رہا ہے، پانی گر رہا ہے۔ تو حضرت عمر کے کہنے پر فوراً ہٹا دیا گیا۔ حضرت عباس آئے، پوچھا یہ کس نے میرے پرنالے کو ہٹایا؟ تو کہا امیر المومنین نے ہٹایا۔ تو فوراً حضرت ابی بن کعب مدینے کے قاضی تھے، گیا مقدمہ دائر کیا، مقدمہ دائر کر کے کہا خلیفہ نے میرے گھر کا پرنالہ ہٹا دیا ہے۔ حضرت عمر بلائے گئے، تحقیق ہوئی تو حضرت عباس نے کہا حضور نے لکڑی لے کر
اس زمین کے نشان لگا کر مجھے گھر بنانے کا حکم دیا۔ جب میں گھر بنا چکا، پر نالا لگانے کی بات آئی، کوئی مزدور نہ ملا، کوئی مزدور نہ ملا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو اپنے آپ کو جھکایا اور اپنے کندھے پر مجھے چڑھایا۔ حضرت عباس نے کہا میں اپنے بھتیجے رسول کے کندھے پر چڑھ کر میں نے پر نالا لگایا ہے۔ قاضی نے پوچھا اس واقعے کا کوئی گواہ ہے؟ تو کہا ہاں ہیں، مدینے میں کچھ انصار صحابہ ہیں۔ تو کہا ان کو لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے اور انصار صحابہ نے گواہی دی۔ تو ابی بن کعب نے فیصلہ سنایا حضرت عمر کے خلاف۔ حضرت عمر روتے ہوئے گئے اور اپنے کندھے پر حضرت عباس کو چڑھایا اور پرنالہ لگایا۔ 3 دن کے بعد حضرت عباس نے آ کر کہا امیر المومنین، جس قوم کا خلیفہ اتنا انصاف پسند ہو وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی۔ میں یہ گھر مسجد نبوی کے لیے وقف کرتا ہوں، مسجد نبوی کے لیے وقف کرتا ہوں۔ سوچا آپ نے، ایک پرنالے پر خلیفہ جواب دہ ہے، اور عراق کی جنگ میں ناٹو کی فوج نے 5 لاکھ مسلمان بچوں کی دوائیں اور دودھ روک کر جان سے مارا۔ 5 لاکھ بچوں کو مارا۔ جب پوچھا گیا کہ تم نے 5 لاکھ بچوں کو یہ کیوں مارا، تو USA کی سیکریٹری کے جملے تھے اٹ از دا کولیٹرل ڈیمیج۔ جنگ میں تو یہ ہوتا ہے، جنگ میں تو یہ ہوتا ہے۔ اسلام کے نظام کو اس نظام سے آپ جوڑ کر دیکھیں۔ مدینے میں رات کی سردی ہے، کڑکڑاتی سردی۔ یہاں کی سردی تو ابھی پڑی نہیں ہے، مدینے کی سردی ہڈی کو چھوتی ہے۔ پورے لوگ بستروں میں دبکے پڑے ہوئے ہیں، کراہنے کی آواز، رونے کی آواز۔ اللہ کے رسول کی آنکھ کھلتی ہے، اللہ کے رسول اس آواز کی طرف جاتے ہیں۔ جا کر دیکھتے ہیں ایک قیدی، اس کے ہاتھ پیر سختی سے باندھ دیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ تو قیدی کہتا ہے ہاں، اسی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اللہ کے رسول اس اندھیرے میں بیٹھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان گانٹھوں کو ہلکا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب ٹھیک ہے؟ قیدی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو پھر آ کر اللہ کا رسول سوتا ہے۔ جو رسول ایک قیدی کی آہ پر رات کی نیند چھوڑ دیتا ہو، اس کے لائے ہوئے دین اور اس کی حکمت عملی کا یہ دنیا کے نظام سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون نہیں جانتا تاشقند کے علاقے کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کی فوج نے فتح کر لیا، عیسائیوں کی حکومت تھی، اب پورا شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم پر ظلم ہوا ہے، ہمیں مولنے کی سوچنے کی مہلت نہیں دی گئی۔ تو ان میں سے ایک نے کہا ان کے خلیفہ کو خط لکھو، شاید تمہارا کام بن جائے۔ اس نے ایک پادری کو بلایا، ایک خط لکھوایا اور ایک آدمی کے پاس دے کر بھجوایا۔ وہ خط لے کر بغداد پہنچا تو خلیفہ سے ملنا چاہتا تھا، پہلی بار آیا تھا۔ اس نے مسلمانوں سے پوچھا میں تمہارے امیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سامنے گلی میں جو آخری مکان ہے وہ انہی کا ہے۔ یہ آدمی وہ خط لے کر وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرد جو ہے گھر کی کویلو ٹھیک کر رہا ہے اور ایک عورت گارا ملا کر مٹی گون کر دے رہی ہے۔ تو وہ شخص تھوڑی دیر کھڑا پھر واپس آیا۔ لوگوں نے پوچھا ملے؟ کہا ارے میں نے تم کو تمہارے امیر کا پتہ پوچھا، وہاں تو ایک مزدور کام کر رہا ہے میاں بیوی۔ تو کہا وہی ہمارے امیر ہیں۔ تو جب وہاں گئے تو ان کو بلایا اور پوچھا کیا آپ امیر ہیں؟ کہ بتاؤ آپ کا کام کیا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے اس خط کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اسی خط کے پیچھے لکھا فوراً قاضی مقرر کرو، اس واقعے کی تحقیق کرو کہ ان کو اسلام کی دعوت دی گئی یا نہیں، صلح کا موقع دیا گیا یا نہیں۔
اور ان کے لیے 3 دن کی مہلت دی گئی یا نہیں؟ تو یہ کہا ہے خط لے کر جاؤ۔ وہ آدمی مایوس ہو کر، ایک مزدور کیا خط لکھا کس کو پتہ، علاقے میں پہنچا، اس نے اسلامی فوج سے پوچھا تمہارا قاضی کون ہے؟ کہا فلاں قاضی ہے۔ اس کے حوالے کیا، قاضی نے مجلس بٹھائی، دونوں جرنلوں کو بلایا، عقبہ بن عامر جنہوں نے ساؤتھ افریقہ فتح کیا، اس وقت وہ انتقال کر گئے تھے، وہ اچ فوج کے سپہ سالار تھے، ان کے نائب کو بلا کر قاضی نے پوچھا بھئی آپ نے کیوں فتح کیا؟ کہا یہ جھوٹ موٹ ان کو مہلت دینا بیکار تھا۔ قاضی نے پوچھا سوال کا صرف جواب دو، 3 دن مہلت دی یا نہیں؟ اسلام کی دعوت دی یا نہیں؟ صلح کا موقع دیا یا نہیں؟ تو مسلمان فوج کے اسسٹنٹ جنرل نے کہا نہیں دیا گیا۔ تو قاضی نے فتویٰ لکھا، حکم دیا 24 گھنٹے کے اندر اسلامی فوج اپنا یہ ملک چھوڑ دے اور ملک والوں کو ان کے ملک حوالے کر دے۔ یہ کہنا تھا، سب سے بڑے پادری کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں کہ 24 گھنٹے تو دور، 12 گھنٹے میں پورا شہر خالی ہو گیا، پورا شہر امیر کی اطاعت کے اندر خالی ہو کر رہ گیا۔ 15 دن گزرے، اس شہر کا پادری علاقے کے 100 لوگوں کو لے کر بغداد آیا، عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں آ کر کہا جو دین اپنے ماننے والوں کو اس قدر انصاف اور اپنے امیر کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، یقیناً وہ دین برحق ہے، ہم لوگ اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیے، جرمن سے ایک میاں بیوی مدراس آئے ہوئے تھے، اس وقت ہمارے کالج کا زمانہ تھا، بہت سے سوالات ان سے ہم نے کیے۔ ایک سوال ہم نے یہ کیا غیر مسلم بھائیوں کے سامنے ہم قرآن پیش کریں یا حدیث پیش کریں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی دعوت کے نام پر قرآن بھی مت پیش کیجئے، حدیث بھی مت پیش کیجئے، بلکہ آپ اپنا اسلامی کیریکٹر پیش کیجئے۔ کہا اپنا اسلامی کردار پیش کیجئے، نشہ ہم کریں، بے حیائی ہم کریں، کانٹا ہم ماریں، ناپ تول میں دغلاپن ہم کریں، ارے ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تو کیا رہے گی؟ سنترے کے سیزن میں پوری دنیا کی زبانوں کی گالیاں اکٹھا کر لو اور امراوتی کے دلالوں کی زبان کو اکٹھا کر لو، یہ نمبر 1 پہ آئیں گے۔ نوبل پرائز، نوبل پرائز، ہر دنیا کی زبان کی گالی فیل ہے، وعدوں کا وعدہ خلافی کھیل تماشا، ہماری شادیاں، ہمارے رسم سب کیسی بیہودہ چیزیں۔ افسوس افسوس افسوس، دنیا کے سامنے ہمیں اسلام کی مثال بننی تھی، اسلامی کردار کا نمونہ پیش کرنا تھا۔ اگر ہم نے یہ کام کیا تو پھر دنیا میں بہت جلد انقلاب آئے۔ آج جو کوشش کی گئی ہے مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی سیرت کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں، حضور کی سیرت کے بارے میں معلومات کس کو فراہم کی جائیں؟ یہ نئی نسل کو پتہ چلے، بچوں کو سکھایا جائے، ان کو بتایا جائے حضور کتنے سال زندہ تھے کسی کو معلوم نہیں، کب پیدا ہوئے کسی کو معلوم نہیں، آپ نے جو ہے نبوت کتنے سال کی تھی کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن یہ عمل تحریک علماء ہند نے جو اٹھایا ہے، یہ ننھی معصوموں کے دل و دماغ میں یہ جب اللہ کے رسول کی معلومات بڑھیں گی اور ان کے دلوں میں بات ثبت ہوگی، یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان میں وہ مضبوطی پیدا فرمائیں گے، مضبوطی پیدا فرمائیں۔ میرے بھائی، آج اس چیز کی بڑی سخت ضرورت ہے، بہت 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 سخت ضرورت ہے۔ اسلام ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑا مذہب، اس کے پاس اللہ کی کتاب محفوظ نہیں ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ محفوظ نہیں ہے۔ آج آپ کو اور مجھے ایک ہی کام کرنا ہے، دل ذرا چوڑا رکھیے۔ آپ کے اسٹیج پر
ایڈوکیٹ بھی دکھ رہے ہیں، ٹیچر بھی دکھ رہے ہیں، قاسمی بھی دکھ رہے ہیں، ندوی بھی دکھ رہے ہیں، بزنس مین بھی دکھ رہے ہیں، تاجر بھی دکھ رہے ہیں۔ لہٰذا پتہ چل رہا ہے کہ ہم ایک ہیں، ہمارے لیے اسلام سب سے اہم چیز ہے۔ ہم کو دنیا نے بھٹکا دیا، مسلک کے نام پر، زبان کے نام پر، جماعت کے نام پر، علاقے کے نام پر۔ اللہ کی قسم، ہمارے نبی نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو منا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنائے، ہمارے ہاتھوں کا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ صفوں میں مضبوطی لائیے، ایک دوسرے کے لیے سینے کو چوڑا کیجئے، اپنی اولاد کو دین پر باقی رکھیے۔ غیروں کی تہذیب غالب آتی گئی۔ ابھی جو ہے کرسمس گزرا ہے، آپ کو بتاؤں ہماری عورتیں اتنا پردے کے پابند، نوز پیس ہے، ہاتھ میں گلوز ہے، پیر میں موزے ہیں، پورا بدن چھپا ہوا ہے، گود میں بچہ ہے، سانتا کروس کا ڈریس پہنا ہوا ہے۔ کیسی تہذیب ہے، دیکھا آپ نے؟ کیسی تہذیب ہے؟ یہ کون ہمارے گھروں تک پہنچ گیا؟ ٹی وی جو تھا، موبائل نے اس سے ایک آفت اور آگے بڑھائی۔ کیا مولوی، کیا عالم، کیا تاجر، سب اس حمام میں ننگے ہو کر رہ گئے۔ ایک اللہ کا ڈر اگر نہیں رہے گا، ساری دنیا ہم کو ڈراتی رہے گی، ساری دنیا ڈراتی رہے گی۔ پھر بھی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں، پھر بھی دنیا گھبراتی کیوں ہے؟ گھبراتی کیوں ہے؟ اس لیے گھبراتی ہے کہ کہیں یہ سوئے ہوئے جاگ نہ جائیں، ایمان پر اٹھ کھڑے نہ ہوں، یقین کی بات نہ کرنے لگ جائیں۔ آج ضرورت یاد رکھیے، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے، تھکا ٹوٹا بدن اپنا، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے، تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس رہتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ لہذا دنیا ہم کو زندہ سمجھ رہی ہے، ہم اپنے آپ کو مردہ ڈکلیئر نہ کریں، اپنے آپ کو اسلام پر ثابت رکھیں، اپنی اسلامی ثقافت کو، اسلامی شعار کو، اسلامی تہذیب کو، اسلامی تمدن کو، اسلامی طریقہ کار کو اپنی زندگی میں محفوظ رکھیں۔ آپ رونا بند کر دیں، حکومت ساتھ نہیں دیتی ہے، فلاں کرتی ہے، فلاں کرتی ہے۔ ارے حکومت آپ کی نہیں، قانون آپ کا نہیں، عدالت آپ کی نہیں، پولیس آپ کی نہیں، ملٹری آپ کی نہیں، لیکن آپ کی زندگی تو آپ کی ہے، آپ کے بیوی بچے تو آپ کے ہیں، ان میں زندگی میں ایمان کیوں نہیں؟ گھروں میں دین کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول کا طریقہ کیوں نہیں؟ ذرا سوچ کر دیکھو، کب تک دوسروں کا حوالہ دے دے کر بے دینی سے جڑے رہیں گے، دین بیزاری کا مظاہرہ کرتے رہیں گے؟ علماء سے جڑیے، ان کے رہنمائی اور سرپرستی کے اندر یہ کام کرتے رہیے۔ دنیا آج وہ ہم پر غالب آ گئی، میڈیا کے تھرو، تہذیب کے تھرو، تمدن کے تھرو۔ ہمارے محلوں کے اندر زنا عام ہوا، نشہ عام ہوا، نہ جانے کیا کیا ہوا، علماء سے بدزنی پیدا کی گئی، جماعتوں کے تفرقے پڑے، ہم کو ہر اعتبار سے توڑ کر رکھ دیا گیا۔ ہندوستان کی زمین پر ام المدارس دیوبند رہا، 2 ٹکڑوں میں بٹا، مظاہر العلوم آیا، وہ 2 حصوں میں بٹا، سلفی علماء آئے، وہ کئی طبقوں میں بٹ کر بکھر گئے، جمعیت علماء وہ 2 حصوں میں بٹی، ایک انکانٹروورشیل تبلیغی جماعت تھی، اس کو بھی توڑ کر دشمنوں نے سانس لی۔ ہم ٹوٹ کر بکھرتے گئے، مسلک کے نام پر، جماعت کے نام پر، تہذیب اور علاقائی نام پر، آخر اللہ اور اس کے رسول کا نام کیا ہم
ہمیں ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے کافی نہیں. یہ مدارس، یہ جماعتیں، یہ تنظیمیں، یہ تحریکیں، ان کی عمر 150 سال سے زیادہ نہیں ہے. کیا اس سے پہلے زمین پر دین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا، قرآن و حدیث کی بات نہیں تھی؟ کیا اس زمین پر شاہ ولی اللہ نہیں گزرے؟ کیا نظام الدین اولیاء نہیں گزرے؟ کیا خواجہ معین الدین چشتی نہیں گزرے؟ ارے میرے بھائی، یہ کب تک کٹ کٹ کر مریں گے ہم؟ کب تک ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کے خلاف نبر آزمائی کے لیے میدان میں اتارتے رہیں گے؟ اللہ کی قسم، دنیا نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اور اس کا ایک الزام ہم دوسروں پر دینے کے بجائے ہم اپنے آپ کو دیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ان نوجوان علماء کو، اور انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا تاکہ آپ میں دینی علوم کو جو ہے زندہ کیا جائے، نئی نسلوں کو محفوظ کیا جائے، اور ان کی ثقافت کو محفوظ کیا جائے، اور اسلامی تہذیب کو گھروں میں لایا جائے. عورتوں پر زور دیجئے، ان کی تعلیم پر زور دیجئے. اچھی طرح یاد رکھیے، مرد کتنا بھی بڑا سپہ سالار رہے، وہ اپنے آپ کو کہے میں لال مرچ ہوں، ہری مرچ ہوں، کالی مرچ ہوں، سارے مرچوں کو عورت بگار کر اچار ڈال دیتی ہے. عورت کا اتنا پاور ہے. ایک شیر کی شادی میں چوہا چلا گیا، باراتی بھی شیر، دولہا بھی شیر، دلہن بھی شیر. شیر دولہا نے چوہے کو بارات میں دیکھ کر کہا، ارے یار اس شادی میں تیرا کیا کام، یہ شیروں کی شادی ہے. چوہے نے کہا ذرا کان نیچے کر. تو شیر دولہا تھا، کان نیچے کیا. ذرا عورتیں غور سے سنیں. جب کان نیچے کیا، چوہے نے شیر کے کان میں کہا بیٹا میں بھی شادی سے پہلے شیر ہی تھا. سمجھ میں آیا؟ اگر عورت کہہ لے، یہ مضبوطی پر آ جائے، حرام کی روزی گھر میں نہیں آئے گی، میں کسی عامل کے دروازے پر چکر نہیں لگاؤں گی، میں شرک اور بدعات سے دور رہوں گی، میری ضرورت میرے رب کے سامنے رکھوں گی، رات کی تاریکی میں آنسو بہاؤں گی تاکہ گردش زمانے کو گردش دینے والا رب میری زندگی کے حالات کو گردش دے. تو یہ بات جب عورت میں آئے گی نا، تب سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہماری عورت کپڑے پہن کر جو ایشین پینٹ اتنا نہیں بکتا امراوتی میں جتنا میک اپ کے پاؤڈر بکتے ہیں. پہنے وال پٹی پہلے، پھر ڈبل پٹی، پھر اس کے بعد تیسری پٹی، کہیں کالا، کہیں پیلا، کہیں نیلا. ارے جس دن میری ماں کو، میری بیٹی کو، میری بہن کو دین کے ایمان کا رنگ پسند آ جائے گا، اللہ کی قسم اسے کوئی مصنوعی رنگ پسند نہیں آئے گا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوگا، کون سا رنگ ہوگا؟ لہذا جو ہے ان کو اپنے آپ کو سنبھالیے. بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. ان علماء کی قدر کیجئے جو آپ کے تانے جھیل کر، آپ کے دروازوں پر پہنچ کر، آپ کو جھنجھوڑ کر آپ کو جگانا چاہتے ہیں، آپ کو جگانا چاہتے ہیں. لہذا یہ کوئز کے پروگرام، اگلے ان کے منصوبے انہوں نے بتائے. آپ اگر کسی کو ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، چھوٹی سی درخواست ہے، مسلمانوں میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا بڑا بہترین مسئلہ ہے، بڑا بہترین مسئلہ. کیوں؟ دوسروں کی ترقی دیکھی نہیں جاتی، اپنا دیکھ لے آدمی. لہذا سب سے دکنی زبان میں ایک مثال مشہور ہے، غریب کی جورو سب کی بھابھی بول کر. غریب کی جورو سب کی بھابھی. مولوی بولے تو دنیا کے الزامات اسی کے سر پر ڈالو، اسی کے سر پر. بیچارہ تجارت سے نہیں کماتا، ہمیشہ قوم کو ڈبوتا، ہمیشہ برباد کرتا. یہی طنز، یہی تانا. ارے علماء جو اپنا وقت دے رہے ہیں، قدر کیجئے. اگر آپ نے آج قدر نہیں کی، کہیں اللہ وہ نوبت نہ دکھائے اس شہر اور اس ملک کو. جانتے ہیں آپ امام بخاری جس علاقے کے تھے، وہ جس محلے کے تھے، اور اسی علاقے کا ایک علاقہ تاشقند ہے، وہاں کی جامع مسجد جس کے تہ خانے میں بیٹھ کر
ہند فقہ حنفی کی سب سے مضبوط اور معروف اور مشہور کتاب ہدایہ لکھی گئی۔ رشیا میں جب سرخ انقلاب آیا، شراب خانے میں بدل دیا گیا۔ امام بخاری کے شہر کی مسجدیں ان کو شراب خانے میں بدلا گیا۔ کمال اتا ترک کا ذکر آپ نے سنا، 70 سال تک ترکی کی زمین پر اذان پر پابندی تھی۔ ایک ہی کیمپس میں مسجد اور بیر کا جو شراب خانہ یہ کھولا گیا۔ کیا دین مٹ گیا؟ کیا رشیا سے دین چلا گیا؟ اللہ نے اس دین کو ہمیشہ کے لیے بھیجا ہے اور قیامت تک بھیجا ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا محتاج نہیں ہے، آپ کو مجھے فیصلہ کرنا ہے۔ اسلام تو ہمیشہ رہے گا، آپ کو اور مجھے مسلمان رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، یہ فیصلہ آپ کو مجھے کرنا ہے۔ اللہ میاں کو کوئی دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مرغا بانگ دیا تو صبح ہوگی، میں کلمہ پڑھوں گا تو تیرا دین چلے گا، جی نہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے پیٹھ دکھائی اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا، وہ تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوں گے۔ مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، جو بھی دین سے پیچھے ہٹے یاد رکھو اللہ ان کی جگہ دوسروں کو لائے گا۔ ان بچوں کو دین کی اہمیت سکھاؤ، ان بچیوں کو دین کی اہمیت معلوم نہیں۔ جھوٹے عشق، جھوٹی محبت، جھوٹے میسیجز، جھوٹی ملاوٹیں، جھوٹی ملاقاتیں، انہوں نے ان کو جو ماں باپ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ اگر اولاد کو چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ اولاد مسلمان رہے، چھوٹا سا نسخہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا مسلمان رہے، بہت آسان ہے۔ آپ ماں باپ ہیں، آپ مسلمان بن جائیے، اولاد مسلمان بن جائے گی، اولاد مسلمان بن جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہارا بچہ یا بچی بولنے لگے اسے تیسرا کلمہ سکھا دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کلمے کو یاد دلا دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تمہارے بچے یا بچی کو جب وہ بولنے لگے تو یہ سکھا دو اور اس کے بعد بے پرواہ رہو، وہ جب بھی مریں گے حالت ایمان میں مریں گے، حالت ایمان میں مریں گے۔ لہذا اس دنیا کو یہ پیغام دو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمارا مٹانا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ زبان کا لحاظ، گھروں میں اسلامی تہذیب، ثقافت، تمدن یہ پیدا کیجئے اور اسلام کے مقابلے میں یقین رکھیے دنیا کا کوئی نظام نہیں ہے، اسلام وہ واحد نظام ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، ان میں وفا بھرتا ہے، خیانتوں کو ہٹاتا ہے، ظلم و ستم کو مٹاتا ہے، عدل و انصاف کو قائم رکھتا ہے۔ لہذا اس دین کو چھوڑ کر ہم جہاں بھی جائیں گے جوتیاں ہی کھائیں گے، جوتیاں ہی کھائیں گے۔ آخر میں ایک چھوٹی بات بتا دوں، اس دین کی قدر میرے اور آپ کے دل میں اس لیے نہیں ہے، یہ دین آپ کو اور مجھے بڑی آسانی سے ملا۔ اس دین کی قیمت بلال حبشی سے پوچھئے جن کو تپتی ریت پہ کھینچا گیا، خباب ابن عرط سے پوچھئے جن کی پیٹھ پہ جلتے لوہے رکھے گئے، حضرت زنیرہ سے پوچھئے جن کی آنکھیں نکال دی گئیں، حضرت لبینہ حضرت ام عبیس اور نہدیہ سے پوچھئے جن پر کوڑے برسائے گئے، حضرت سمیہ سے پوچھئے جن کے بدن کو دو مختلف سمتوں میں باندھ کر اونٹوں کو دوڑا دیا گیا، لاش کے دو ٹکڑے ہوئے، سب نے برداشت کیا، کلمے کو نہیں چھوڑا۔ ہم کلمہ بیچ کر گمراہی خرید رہے ہیں، غیروں کی تہذیب خرید رہے ہیں، غیروں کا تمدن خرید رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ نے اس دنیا اور آخرت یہ دونوں کی کامیابی اسی دین کے اندر رکھی ہے، اسی دین کے اندر رکھی ہے۔ یہی چند باتیں
میں آپ کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں ذمہ دار تحریک کے علماء اور خصوصاً عمائدین اور یہاں کے مقبول و معروف علماء اور بالخصوص میں اپنے ہم جماعت مولانا مصور صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع عطا کیا اور اتنی بڑی اور خوبصورت اور بڑی روحانی مجلس سے خطاب کا موقع عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھرپور اجر نصیب فرمائے۔ شاید آپ کو میری کچھ باتیں شاید اگر کچھ تکلیف دہ ہوں تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ چونکہ دل درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔